ایک دن کچھ منافقوں نے مل کے یہ طے کیا کہ رسول خدا اور امیر المومنین کو بیک وقت قتل کر دیا جائے. توجہ نہیں. اب اس میں وہ پریشان تھے کہ اگر حملہ کریں تو علی سے جیت کوئی نہیں سکتا. توجہ نہیں فرمایا. کوئی بہانہ کیا جائے, توجہ, کوئی دھوکہ کیا جائے جس سے دونوں ایک وقت پہ مارے جائیں. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ رسول کی دعوت کرتے ہیں. توجہ, کھانے میں ملائیں گے زہر, تو علی ساتھ آئے گا تو صحیح رسول کے, رسول کو اکیلا چھوڑتا ہی نہیں. دونوں کھائیں گے, دونوں مر جائیں گے. توجہ ہے میرے بات, بیک وقت دونوں سے جان جائے. ایک نے کہا کہ اگر زہر نے اثر کرنے میں دیر لگا دی تو اتنی دیر میں تو علی کام تمام کر دے گا. توجہ نہیں فرمائی. اس دیر میں بھی ہمیں توجہ ہے میرے بات. ہاں, دشمن بہتر جانتا ہے سامنے معاملہ کیا ہے, پرکھتا رہتا ہے. اتنی دیر میں تو علی کام تمام کر دیں. انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں, گھر کھانا نہیں رکھتے, ایک باغ میں کھانا رکھتے ہیں, دیوار کے سائے میں کھانا لگائیں گے, اور جو دیوار ہے اسے پہلے سے نیچے سے کچا کر دیں گے. کھانا کھاتے کھاتے ان پہ دیوار بھی گرا دیں گے. توجہ, تاکہ ہم کہیں گے دیوار جی گر گئی, کام تمام ہو جائے. توجہ ہے جانے مطلب بات, کیونکہ پہنچانی ہے لوگوں تک. رسول نے کھانے کی دعوت کو قبول فرمایا. میں اب پردے میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں. رسول نے بہت سارے پیش کیے ہوئے زہر قبول کیے ہیں. سلامت ہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. دیوار کے سائے میں انہوں نے دسترخوان لگایا اور دونوں بھائی تشریف لے آئے. رسول نے دیوار کی طرف بیٹھنا چاہا. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ, اگر جسارت نہ ہو تو آج ذرا آپ یہاں تشریف رکھیں, میں اس طرف بیٹھتا ہوں. کہا اچھا علی, آپ وہاں بیٹھ جائیں, میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. رسول ادھر بیٹھ گئے, علی ادھر بیٹھ گئے. کھانا رکھ دیا گیا, کھانا تناول فرمانا شروع کر دیا, اور اب کھانا کھاتے چلے جا رہے ہیں, اور انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ زہر فوری اثر نہیں کر رہا. انہوں نے اپنے غلاموں کو تقریباً جو تعداد کتاب میں لکھی ہے وہ 120 لکھی ہے, 120 غلاموں کو دیوار کے پیچھے سے کہا کہ دیوار کو دھکا دو اور اب دیوار ان پہ گرا دو. وہ 120 غلام دیوار کے پیچھے گئے, اور انہوں نے جتنا زور لگا سکتے تھے وہ انہوں نے زور لگایا دیوار گرانے کے لیے, لیکن دیوار ہے کہ ہلتی نہیں. توجہ توجہ, نفس ذہن میں رہے کہ معاملہ ایک جیسا ہے. پورا زور غلام لگا رہے ہیں, دیوار اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی. انہوں نے کہا ہم آگے جا کے دیکھیں معاملہ کیا ہے. انہوں نے کیا دیکھا, امیر المومنین دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہائے ہائے ساتھ شامل ہو جائے. زندگی مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس دیوار کو سہارا دے رکھا ہے, اور وہ دیوار گر نہیں رہی. اب ان کے ذہن میں فوراً خیال آنا شروع ہوا, یہ طاقت بندے کی تو نہیں. آئے ہائے آئے ہائے, نہیں توجہ, یہ طاقت بندے کی تو نہیں ہو سکتی. کہیں جس نے بھیجا ہے وہ اس صورت میں خود تو ساتھ نہیں آیا ہوا. آئے ہائے, توجہ توجہ توجہ, کہیں جس نے بھیجا ہے وہ علی کی صورت میں خود تو نہیں آیا ہوا. ادھر ان کے ذہن میں علی کے بارے میں شک آنا شروع ہوا کہ کہیں معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ خدا جس نے بھیجا ہے یہ وہی تو نہیں جو ساتھ آیا ہوا ہے. ادھر علی نے ان کے دلوں میں آنے والے خیال کو پڑھا. ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. خیال کو پڑھا, اور یہ خیال پڑھنے کے بعد توجہ اذان محترم, امیر المومنین نے اپنی ابا کی جیب سے جو کی روٹی نکالی.
ہائے ہائے توجہ اللہ نے محترم، جौ کی خشک روٹی نکالی اور اب علی نے پہلے اسے ہاتھ سے توڑنا چاہا، وہ نہیں ٹوٹی، پھر علی نے اسے گھٹنے پہ رکھ کے توڑنا چاہا، وہ نہیں ٹوٹی، پھر علی نے اسے پانی میں بھگو کے توڑا اور بڑی مشکل سے اس کا ایک نوالا کھایا، اور وہ جو سامنے کھڑے تھے اب جب جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی تھی تو انہوں نے کہا جس سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی وہ خدا تو نہیں ہے۔ ہائے ہائے توجہ توجہ توجہ، جس سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی وہ خدا تو نہیں ہے۔ ادھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، ادھر میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم مشہد علی ہؤلاء الکیفیات، اے میرے اللہ اس بات پہ گواہ رہنا میں خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوا رہا۔ اللہ اکبر، علی حق، علی حق، جیو جی یا سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرما، میں خود کو گھٹا گھٹا کے میں تجھے منوا رہا ہوں۔ ہاں ہر معاملے میں نفس خدا ہے، وہی طاقت رکھتا ہے، وہی قوت رکھتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، وہی حیات رکھتا ہے۔ تمہارے شہر میں میرا کہا ہوا جملہ ہے، علی نے دنیا سے جاتے ہوئے بظاہر فزت برب الکعبہ کہا ہی اس لیے تھا کہ میں پردہ کر کے تیری حیات بچانے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہاں ہاں یہ میرا مولا علی ہے، میرا آقا علی ہے۔ اور اتنا میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، اتنا چھپایا، بس میں نے بہت وقت لیا آپ کا، میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، لیکن میں کیا کروں جب تک میں مطمئن نہ کر لوں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، مجھے خود اطمینان نہیں ہوتا۔ امیر المومنین نے مزین بھائی قردیزی صاحب اتنا چھپایا خود کو، دیباج بھائی اتنا چھپایا کہ امیر المومنین نے اپنے بچوں سے کہا تھا میری قبر کا نشان بھی باقی نہ رکھنا۔ توجہ نہیں، یہ میرے مولا کی قبر حضرت امام صادق کے دور میں پہلی دفعہ وہ بھی خواص کو بتایا کہ یہاں پہ قبر امیر المومنین ہے۔ عوام کے لیے یہاں تب ہوئی وہ جو ہارون کے شکار کا واقعہ ہے، اگر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اتنا چھپایا علی نے، گھر سے 3 تابوت نکالے کہ عوام کو خبر ہی نہ ہو کہ اصل تابوت کہاں پر ہے، لیکن اب کیونکہ یہ خود کو گھٹا گھٹا کے اسے منوا رہا تھا، اب پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے منواتا چلا جائے۔ علی نے خود کو جتنا چھپایا آج کائنات میں اتنا علی علی ہو رہا۔ وہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر دوسری خلافت کے دور میں یہ سوال کر دیا کہ یہ جو خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، توجہ یہ تقسیم فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا خدا نے تمہارے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ، ان سے سوال کر جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنایا ہے۔ توجہ اذان محترم، اس نے بیٹھے ہوئے فرد سے سوال یہ کیا، یہ آیت پڑھنے سے پہلے، گدے سب توجہ چاہیے، آیت پڑھنے سے پہلے اس نے صاحب تخت سے، صاحب منبر سے سوال یہ کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ آپ کے نبی کی جو پہلے نبوتیں گزری ہیں، جو آپ کے نبی سے امیجیٹ آخری نبوت تھی، وہ آپ کے نبی سے کتنا عرصہ پہلے گزری؟ آپ کے نبی سے جو پچھلا رسول تھا وہ کتنا عرصہ پہلے آپ کے نبی سے گزرا؟ تو انہوں نے کہا جناب تقریباً حضرت عیسیٰ آخری رسول ہے میرے رسول سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا جناب کوئی 550 سال کا عرصہ ہے دونوں کے درمیان۔ توجہ ہے میرے محترم؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ کے رسول سے پچھلا رسول 550 سال پہلے گزر گیا تو اللہ آپ کے قرآن میں آپ کے رسول کو کہہ رہا ہے اپنے سے پہلے والوں سے سوال کر۔ آئے ہائے توجہ نہیں فرما رہے جانے محترم، اپنے سے پہلے والوں سے سوال کر، یا تو یہ بتائیے کہ وہ کب اکٹھے ہوئے کہ آپ کے نبی نے ان سے سوال کیا،
اور اگر آپ کے نبی نے سوال نہیں کیا تو پھر آپ یہ مان لیں کہ آپ کے نبی نے اللہ کی حکم عدولی کر دی. نہیں توجہ فرما رہے. اللہ نے تو حکم دے دیا ہے نا کہ سوال کر. اب یا تو وہ جگہ بتاؤ کہ جب سوال ہوا, توجہ اذان محترم, اور یا یہ مانو کہ سوال نہیں ہوا. اور اگر نہیں ہوا تو پھر جو خدا کی حکم عدولی کرے وہ مسلمان نہیں رہتا, رسول کیسے ہے؟ ہائے ہائے. توجہ اذان محترم. اب وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ذرا سٹ پٹائے, توجہ, جواب نہیں بن پڑ رہا. تو جب جواب نہ بن پڑے تو غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. نکل جا میرے دربار سے, تو سوال کرنے نہیں حجتیں کرنے آیا. میں اس بات کا جواب نہیں دے رہا. باہر نکلا دربار سے یہ کہتے ہوئے کہ کیسا اسلام ہے کہ جس اسلام میں ممبر پہ بیٹھا ہوا اپنی ہی الہامی کتاب میں سے کسی کا جواب نہیں دے رہا. توجہ نہیں فرما رہے. یہاں وہ ہے جو العلم میں سے تھوڑے میں سے بھی تھوڑے کا, توجہ نہیں فرما رہے, جواب نہیں آ رہا. اور اب وہ جو اسلام کے گلے کرتے ہوئے باہر نکلا تو سیدھا سلمان کا ہاتھ اس کی کلائی پہ آیا. آئے ہائے, اللہ اکبر. کہنے لگا اگر تو اسلام کا گلہ نہ کرتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ روکتا, چل اس دروازے پہ لے چلوں جہاں سے اسلام ملتا ہے. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. پکڑ کے میرے مولا کے دروازے پہ آیا, دق الباب ہوا, دروازہ کھلا, امیر المومنین سامنے آئے. نہیں, آپ اس جملے پہ شامل نہیں ہوئے. میں اس جملے کو بدل کے مزین بھائی یوں کہتا ہوں, دق الباب ہوا, باب اللہ کھلا, وجہ اللہ سامنے آیا. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سلمان نے کہا حضور سائل ہے, سوال لے کے دربار گیا تھا, خالی نکلا ہے, اس کے سوال کا جواب اسے چاہیے. امیر المومنین نے کہا اسے کہو کہ سوال کرے. سلمان قدموں پہ گرے, دونوں ہاتھ رکھ کے کہا یا علی, اگر سوال کرنا ہی تھا تو یہاں کیوں آئے تھے؟ ہائے ہائے ہائے, سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اگر سوال کرنا ہی تھا تو یہاں کیوں آئے تھے؟ مولا مسکرائے. ہاں ہاں, چاہنے والوں کے ناز اٹھاتے ہیں. ہاں, ناز اٹھاتے ہیں. کہا اچھا, سوال بھی ہم بتاتے ہیں, جواب بھی ہم بتاتے ہیں. اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ اپنے سے پہلے والوں سے سوال کر. تو یہ سوال کہاں ہوا؟ انہوں نے جن سے جا کے پوچھا, انہوں نے اگر وہ جگہ دیکھی ہوتی تو جواب دیتے. ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہے, جن کے ہاتھ اٹھ گئے, مولا کو عزت عطا فرما. انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوتی, وہ جگہ دیکھی ہوتی تو پھر یہ اس کا جواب دیتے کہ یہ بات کہاں ہوئی. قرآن کی کسی آیت کے متعلق پوچھنا ہے. یہاں پہ میرے مولا کا مشہور زمانہ قول ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا کون سی زمین پہ نازل ہوئی, کون سی فضا میں نازل ہوئی, کون سی ہوا پہ نازل ہوئی, کون سی پہلے آسمان پہ آئی, کون سی دوسرے آسمان پہ, کون سی ساتویں آسمان پہ, کون سی عرش پہ, کون سی کرسی پہ, کون سی پردے پہ. ہائے ہائے, سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. وہ ہر آیت کے متعلق مل کے حیدری, وہ ہر آیت کے متعلق میں بتاتا رہوں گا کہ وہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی. یہ جس آیت کا سوال کر رہا ہے, یہ آیت نازل ہوئی جب نبی معراج پر گئے, چوتھے آسمان پر تھے. اللہ اکبر, سلامت رہے. چوتھے آسمان پر خداوند عالم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا, اور وہاں خداوند عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب, ان رسولوں سے جنہیں تجھ سے پہلے پر بھیجا گیا ہے, ان سے سوال کر, ان سے سوال کر. اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ, میں تیری وحی کے بغیر بولتا نہیں, تو ہی بتا دے مجھے ان سے سوال کیا کرنا ہے. خدا نے فرمایا ان سے سوال کر, الا ما بعثتم, تم سب کو بعثت ہوئی کیسے, تم سب کو رسالت ملی کیسے. اس وقت میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں سے پوچھا, الا ما بعثتم, تمہیں نبوت کیسے ملی. تمام نبیوں نے یک زبان ہو کے کہا, اولا بے اقرار وحدانیت ہی, سب سے پہلے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا. ثانیا بے اقرار رسالت کا, ثالثا بے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب, پہلے توحید کا اقرار کیا, پھر رسالت کا, پھر علی کی ولایت کا. اللہ اکبر, حیدری, سلامت رہے, مولا کو عطا فرمائے.
या जिंदगी अदा दो। और मुज़य्यन भाई इस रिवायत के लिए सिर्फ शिया किताबों का नहीं, सुन्नी किताबों का भी जामिन हो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, वहां पे भी ये रिवायत मौजूद है कि इकरारन बे विलायत अली इब्न अबी तालिब, हमने अली की विलायत का इकरार किया। वो शख्स फौरन कदमों पे गिरा और कदमों पे गिर के कहने लगा, ये तो आपने बता दिया कि सवाल क्या हुआ था, लेकिन ये भी बता दें ये फजीलत में फर्क कैसा है। इकरार तो सबने किया है, ये फजीलत में फर्क कैसा है, कोई बड़ा रसूल है कोई छोटा रसूल है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तेरे नबी ने भी उनसे पूछा था तुम्हारी नबूवत और रिसालतों में फर्क क्यों है, तो सबने ये जवाब दिया था जब अली की विलायत को पेश किया गया, जिसने कबूल करने में जितनी जल्दी की वो उतना बड़ा रसूल बनाया गया। अल्लाह अकबर सलामत। और फिर उसे मनवाने के लिए इसी अली की औलाद ऐसे ऐसे रस्तों पे चली है। हर अली ऐसी ऐसी राहों पे चला है कि जिन राहों की तकलीफ सुन के बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह जाने वो उन राहों पे चला कैसे है। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हात में ना इमाम हुसैन से कहा था, हुसैन मेरे सज्जाद को ले आओ। कुल 2.5 साल की हयात गरामी थी उस वक्त सैयद सज्जाद की। अमीरुल मोमिनीन ने जब 40 हिजरी में मौला पर्दा कर रहे थे, सैयद सज्जाद को पास बुला के ना मौला ने ऐसे दोनों हाथों पे उठाकर पहले बड़े गौर से सैयद सज्जाद का चेहरा देखा और फिर उसके बाद सैयद सज्जाद को ऐसे हाथों पे बुलंद करना शुरू किया। हर एक खड़े हुए शख्स ने समझा कि शायद सैयद सज्जाद के सीने का बोसा लेना चाहते हैं, लेकिन अली ने इतना उठाया सज्जाद के पांव के नन्हे नन्हे तले अमीरुल मोमिनीन के लबों तक आ गए और बोसे दे के कहने लगे, इन पाँव पे सलाम जो करबला से कूफा, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम, मौला की हाय कबूल करे। कूफा से शाम तक सफर करेंगे। मेरे मौला ने तो सिर्फ सफर का तज़किरा किया ना, वो सफर कितना मुश्किल है, बोसा पाँव के तलवों पे क्यों है। बस एक रिवायत और चाहूंगा वो रिवायत पूरी कर दूं। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने इस रिवायत को लिखा है। वो कहते हैं एक मोमिन उन दिनों के जब करबला में हुसैन शहीद हो चुके, किसी वजह से कूफे में पहुंचा। वो कहता है कूफे के हालात देखकर मेरा दिल डूब रहा था कि अल्लाह जाने कोई बड़ी कयामत हो गई। ऐसे लगता था जैसे कूफे की दीवारों से भी खून बह रहा, जैसे कूफे की फिजाओं में नाला बुका की आवाजें बुलंद हो। वो कहते मैं बड़ा हैरान और सरगर्दा था कि मुझे किसी जानिब से ढोलों की आवाजें आई, शादियाने बजाए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, फौज अपनी फतह के नारे बुलंद कर रही थी। वो कहता है इन्नी रायतो रऊसन मरफूहुन अलर रिमाहे वन निसाओ बाकियातो, अल्लाह अकबर। वो कहता है मैंने देखा कुछ नेज़ों पे कुछ सर लाए जा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। रऊसुन मरफूउन अलर रिमाह, बहुत से नेज़ों पर बहुत से सर बुलंद थे, वो लाए जा रहे थे। और वो कहता है मैंने देखा पीछे उनके कुछ औरतें थीं जिन्हें कैद किया गया था। अल्लाह अकबर। अलल जमाले, ऐसे ऊंटों पर जिन पे पलान नहीं थे। हाय हाय अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, मौला की हाय कबूल करे। बेपलान ऊंटों पे उन्हें लाया जा रहा था, लेकिन जो अगला जुमला है ना वो कयामत का जुमला है। वो कहता है साथ ही मैंने देखा इन्नी रायतो शाबन मरीजन मुकय्यदुन बिल कैदिल हदीदे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो कहता है मैंने एक ऐसे कैदी को देखा कि जिसे गले में लोहे का तोक डाल के कैद किया गया था।
और सिर्फ उसके गले में तौक नहीं, उसके दोनों हाथों को उस तौक के साथ कुछ इस अंदाज से बांधा गया था कि वो दोनों हाथ तौक के साथ पैवस्त थे। और जो अगला जुमला रोने का है वो जुमला ये है, वो कहता है सिर्फ बात इतनी नहीं, वो कहता है रिजलैहि मस्दूदीना ताहता बतन नाकते, वो कहता है मैंने देखा उसके दोनों पांवों को ऊंट के पेट के नीचे से लोहे की रस्सी से बांधा गया था। अल्लाह अकबर। और उसकी पिंडलियों से मुसलसल खून जारी था। वो कहते हैं मैंने किसी बंदे से पूछा कि इसे यूं ऊंट के पेट से क्यों बांधा है। उसने कहा क्योंकि इसके हाथ तौक से बंधे हुए हैं ना, इसलिए जब हम ऊंट दौड़ाते थे ये बार बार ऊंट से गिर जाता था, हमने इसके पांवों को बांध दिया। ऊंट भागते चले आए, ये कभी दाएं लुढ़कता था, इसका सर पत्थरों से टकराता, फिर ये बाएं गिरता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। बस रिवायत मुकम्मल करना चाहता हूं, रिवायत मुकम्मल करना चाहता हूं। कहता मैंने एक बंदे से सवाल किया, ये इस काफिले के बारे में मुझे किससे पता चलेगा, ये गरीब है कौन? हाय हाय, ये गरीब है कौन? कहता किसी ने मुझे कह दिया ये जो ऊंट पे बीबी बैठी है ना, हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यही बीबी इनकी सरदार लगती है। कहता मैं चलते हुए ना जब उस बीबी के करीब पहुंचा तो उस बीबी के चेहरे पे ऐसा जलाल था, अल्लाह अकबर। उसने उस जलाल में मुझसे कलाम किया, मैं बेहोश हो गया, मैं जमीन पे गिर गया। कहता वो काफिला थोड़ा आगे गुजर गया, कुछ देर बाद मुझे होश आया, मैं अब सर को झुकाए हुए आंखों से गिरिया करते हुए फिर उस ऊंट के करीब चला गया। कहता अब क्योंकि मैं रो रहा था, मैं गिरिया कर रहा था, उस वक्त उस बीबी ने, क्योंकि ये खानदान वो है जो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, मौला की हाय कबूल करे, जो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। कहता मुझे रोता हुआ देख कर ना उस बीबी ने कहा कौन है, क्या चाहता है? कहता मैंने सर को झुकाए हुए कहा बीबी ना आप जैसे कैदी पहले देखे हैं, हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, ना आपके मकतूलों जैसे मकतूल पहले देखे हैं, किसी इज्जत माब खानदान के लोग लगते हो। अल्लाह का वास्ता मुझे बताओ कि तुम कौन हो, अगर नहीं बताओगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा, खुदा की कसम इससे आगे मसाइब भी कलेजा फटने वाला है। कहते हैं उस वक्त उस बीबी ने सर को झुकाए हुए कहा अतारिफूना मुहम्मदनिल मुस्तफा, हाय अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला की हाय कबूल करे। मोहम्मद मुस्तफा को जानता है, हाय हाय, मोहम्मद मुस्तफा को जानता है। कहता मैंने फौरन कहा हाँ वो हमारे नबी हैं, मैं उन्हीं का कलमा पढ़ता हूं। कहता उस बीबी ने फौरन कहा अतारिफूना अलीयुल मुर्तजा, अल्लाह, क्या अली मुर्तजा को जानता है? मैंने कहा हाँ मेरे इमाम हैं, मेरे मौला है, मैं जानता हूँ। कहते अगला सवाल कयामत था, उसने रो के कहा अतारिफूना सय्यदतुन निसा, क्या फातिमा ज़हरा को जानता है? कहता है मैं तड़प गया, मेरी बीबी का नाम बाजार में क्यों ले रही है? कहा उस वक्त उस बीबी ने मातम करके कहा मैं उसी ज़हरा की बेटी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हाथों को आजाद करना, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे, मैं उसी ज़हरा की बेटी, मैं बाजार में आ गई, मैं बाजार में, कहता मैं तड़प गया। मैंने कहा अगर आप ज़हरा की बेटी है ये नेज़े पे सर किसका है? अल्लाह अकबर, नेज़े पे सर किसका है? और रो के कहा ये मेरा भाई हुसैन, मौला तेरी हाय कबूल करे। आगे मसाइब का समंदर है, ये मेरा भाई हुसैन। कहा ये जो मरीज ऊंट पे बंधा हुआ है, हाय हाय, ये मरीज कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद। कहता ये सुना मैं तड़पा, मैंने कहा बीबी अल्लाह का वास्ता अगर वो हुसैन है, तू ज़हरा की बेटी है, ये सज्जाद है, फिर मुझे जल्दी बता अब्बास कहाँ रहता है? कहा तू क्या करेगा? कहा अब्बास को बताऊंगा ज़हरा की औलाद के साथ क्या हो गया। बीबी ने उस वक्त रो के कहा वो घोड़े की गर्दन में अब्बास
अब्बास का सर है, ओ मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अकबर मारा गया। कहता ये सुनना था, उसने सर पत्थर पे मारा, सर फट गया, वो बंदा वही मर गया। मैं कहूंगा तूने तो सिर्फ सुना है, ये हुसैन है, ये अब्बास है, तू मर गया। और ज़ैनब को देख, जिसके सामने ज़रबे चलती रही और जिसके सामने बाजू कटते